اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیہ فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ہم سماعت کریں گے کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ ان کے مقام کو اور مرتبے کو دیکھ کر رقص کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور بالخصوص حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایک دن آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور عرض کرنے لگے کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں، میری زندگی کے سارے عمل جو ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہوتے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ان کی نظر میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ فرماتے ہیں میرے زندگی کے سارے اعمال، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، سب کے سب جو ہیں وہ کاش کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور رات کی نیکیوں کے برابر ہوتے۔ اللہ اکبر! تو آگے پھر خود آپ فرماتے ہیں کہ وہ رات کون سی رات ہے، وہ دن کون سا دن ہے کہ جس دن اور رات کو اللہ نے آپ کو مرتبے اور مقام عطا فرمائے، اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس رات سے مراد وہ رات ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جب ہجرت فرمائی تو دشمن پیچھے تھے، تو چلتے چلتے جبل ثور پر پہنچے اور غار ثور میں داخل ہو گئے۔ تو غار ثور میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا؟ جب غار کے دروازے پر پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ابھی ادھر باہر ٹھہریں، سب سے پہلے میں اندر جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی چیز ہو اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نیکی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اب غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں غار کے اندر خود سوراخ ہے۔ آپ نے وہ چادر جو تھی آپ کے پاس، آپ نے اس کو پھاڑ کے آپ نے وہ سوراخ بند کیے، اور جب کچھ آپ سوراخ بند کر دیے تو ایک سوراخ جو تھا وہ باقی بچ گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سوراخ کے اندر اپنی ایڑی رکھ لی، اور جب ایڑی رکھ لی تمام اندر، جب آپ دیکھا کہ آپ محفوظ ہیں تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آپ آرام فرمانے لگے۔ اس سوراخ کے اندر چونکہ سانپ تھا، جب اس نے دیکھا کوئی سوراخ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے تو کپڑے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، تو چلتا چلتا جب اس سوراخ میں پہنچا کہ جہاں آپ نے ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی تو آگے اس نے ڈسنا شروع کر دیا، اور اتنا زہر تھا اس کے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تکلیف بڑی تھی، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر آپ نے جنبش بھی نہ کی، حرکت بھی نہ کی، کہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ آپ ڈنگ برداشت کرتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور پر جب گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا ہے؟ عرض کی حضور کس چیز نے ڈس لیا ہے؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، باہر نکالو۔ جب بیڑی نکالی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک جو تھا وہ ایڑی پر لگایا تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو
فرماتے ہیں کہ رات دن سے مراد وہ دن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بظاہر وصال ہوا تو عرب کے کچھ لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین کہ آپ ان پر کچھ نرمی کریں، اتنی سختی نہ کریں کہ آپ اتنی سی بات پہ آپ ان پر جہاد کا جو حکم لاگو کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا بات ہے، اسلام لانے سے پہلے تم بڑے سخت تھے، اب تم کیسے نرم ہو گئے؟ تو فرمایا کہ اے عمر ذرا غور سے سنو کہ وحی آنا بند ہو گئی اور دین مکمل ہو چکا ہے اور اب دین میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فرماتے حالانکہ میں زندہ ہوں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں یہ میرے ہوتے ہوئے اگر دین کے اندر یہ رخنہ پیدا ہو گیا تو پھر اس سے آگے اور کام بڑھتا چلا جائے گا، لوگ بالکل دین کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج انہوں نے نماز زکوٰۃ چھوڑی ہے، کل کوئی حج بھی چھوڑ دیں گے اور کوئی زکوٰۃ بھی چھوڑ دیں گے، کوئی قربانی کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ابھی سے اس فتنے کا جو ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دن اور یہ رات ہیں کہ کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور دن کی نیکی کے برابر ہوتی۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ عظیم ہستی، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ جن کی نیکیاں اس ستاروں کے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، جن کی نیکیاں جو درختوں کے پتوں سے بھی، زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، تو اس عظیم ہستی کا اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ جو ہیں ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کی جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر وہ رقص کرتے ہیں، کاش ہماری بھی ایسی نیکیاں ہوتی۔ تو ناظرین، ہمیں انہی صحابہ کرام علیہ رضوان، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین سے ایسی محبت اللہ کریم نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نصیب فرمائے۔ تو اب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ آپ سے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح آپ ہماری پہلی ویڈیوز کو آپ سماعت کر رہے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچے اور آپ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔